بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب میں نے انسان کو بنانا چاہا تو وہ ایک ایسی چیز تھا کہ جس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا جا سکتا، لم یکن شیء مذکورا، کہ انسان تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھا کہ جس کا کوئی ذکر کیا جا سکے۔ ایک بدبودار کیچڑ کے ذرے سے تجھے تخلیق کیا، تیری تخلیق کے سارے مراحل سے تجھے گزارا، تجھے ترتیب دیا، تجھے پیدا کیا، تجھ میں روح ڈالی، تجھے خلافت کا منصب دیا، تیرے لیے کائنات کے ہر چیز تخلیق کی۔ ان تمام چیزوں سے گزر کر انسان کا پھر دنیا میں آنا اور دنیا میں آ کے اپنے رب کو بھلا دینا، کتنی عجیب کہانی ہے۔ وہ جو اللہ کی صحبت میں رہا، اللہ کی قربت میں رہا، اللہ کی کبریائی دیکھی، اللہ کی خدائی دیکھی، اللہ کی ربوبیت دیکھی، اللہ کی الوہیت دیکھی، اس کا کرم دیکھا، اس کے تمام تر جلوے دیکھے، اس کے انوار سے اسے واقف کیا گیا اور اس نے اپنی تمام تر صفات سے اسے روشناس کرایا۔ اپنی پوری خدائی دکھا کر اس نے اس سے پوچھا کہ بتا، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو وہ سجدے میں گر کے بولا کہ بالکل، قالو بلا، سب نے کہا کہ ہاں۔ لیکن یہاں آ کے پھر اپنے رب کو بھلا دینا کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب ہے، اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ وہ جو عنایتوں والا ہے، وہ جو کرم والا ہے، وہ جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ جو ہر خزانے کا مالک ہے، ہر طرح کا ہر خزانہ اس کے پاس موجود ہے، اب خزانوں کے مالک سے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ ہمیں اس کی ربوبیت کے علاوہ اور اس دنیا میں کیا نظر آتا ہے؟ اس کی الوہیت کے علاوہ اس دنیا میں اور کیا نظر آتا ہے؟ اس کی قدرت کے علاوہ اس دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے؟ آسمانوں کو دیکھ لو، ہواؤں کو دیکھ لو، بادلوں کو دیکھ لو، زمین پہ بہتے ہوئے ان دریاؤں کو دیکھ لو، سمندروں کو دیکھ لو، زمین پہ کھڑے پہاڑوں کو دیکھ لو، زمین پہ موجود حشرات الارض کو دیکھ لو، زمین پہ موجود درندوں اور چرندوں کو دیکھ لو، زمین پہ موجود کھیت کھلیان اور درختوں کو دیکھ لو۔ ان سب کا مالک کون ہے؟ جب اتنی بڑی قدرت والا مالک ہمیں خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیج رہا ہے تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسے بھول گئے۔ ہم اپنی ضرورتیں لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ہی اپنا مسیحا اور اپنی مراد سمجھتے ہیں، لوگوں پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، اپنے رب پہ تکیہ نہیں کیا، اپنے رب کو بھلا دیا۔
وہ جس نے اپنی یاری میں ہر چیز ہمارے لیے بنا دی، وہ جس نے اپنی یاری میں پوری کائنات ہمارے حوالے کر دی، اور ہم نے اس کی یاری کا کوئی بھرم نہیں رکھا، کبھی اس سے سوال تک نہیں کیا، کبھی اس سے مانگا تک نہیں، اور اگر مانگا بھی تو ایسی ایسی عجیب ضروریات مانگ لیں جو حقیقت میں ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، جن کی حقیقت میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایسی ایسی چیزیں مانگنے لگے۔ زندگی جینے کے سہارے اور زندگی جینے کے تمام تر اسباب کو ہم نے اپنی ذات کا سب سے بڑا خزانہ اور سب سے بڑی ضرورت سمجھ لیا ہے، اور اسی کے لیے ہم لوگوں کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ ہماری صحت، ہماری تندرستی، ہماری طاقت، ہماری ذہانت، ہمارا ہوش، ہماری خرد، یہ تمام تر رب کا کمال ہے، رب کی عطا ہے، لیکن ہم انہی چیزوں کے لیے پھر لوگوں کے پیچھے، پھر دنیا کے پیچھے، پھر دنیا داروں کے پیچھے اپنے رب کو بھلا دیا۔ وہ کہتا ہے اگر بیماری دیتا ہوں تو شفا بھی میں دیتا ہوں، اور وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے دماغ میں اگر کوئی خیال بھی آتا ہے تو یہ خیال القا میں کرتا ہوں، یہ میں تیرے ذہن میں ڈالتا ہوں، اچھا خیال یا برا خیال۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ کیسا بھی خیال ہے، کیسا بھی خیال ہے، اچھا خیال ہے یا برا خیال ہے، ہر قسم کے خیالات میں اتارتا ہوں، پھر اس میں سے جو اچھے خیالات کو اپناتا ہے اور برے خیالات کو جھٹک دیتا ہے وہی میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جو اچھے خیالات کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور برے خیالات کو ٹھکرا دیتا ہے وہی میرا محبوب ہے، اور جو برے خیالات کی پیروی میں لگ کے اچھوں کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس نے ناشکری کی، اور ناشکری تو کسی صورت اس رب کی نہیں جا سکتی نا۔ اتنا بڑا کریم رب، اتنی محبتوں اور عنایتوں والا مالک، اور ہم اس کے آگے شکر تک ادا نہ کریں، ہم اس کے آگے اس کی عنایتوں کا ذرا سا بھرم بھی نہ رکھیں۔ یہ جس صحت سے، جس طاقت سے، جس تندرستی سے، جس جوانی سے ہم دنیا میں کچھ کما رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، یہ جوانی کس نے دی؟ یہ صحیح اور سالم اعضاء کس نے دیے؟ یہ چاہے تو ابھی بھی ہمارے ہاتھ پیر ٹیڑھے کر سکتا ہے، ہماری بینائی واپس لے سکتا ہے، ہماری گویائی واپس لے سکتا ہے، ہماری سماعت ہم سے چھین سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، لیکن ہم دنیا داروں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اپنے رب سے مانگنا تک چھوڑ دیں، اور مانگنا چاہا بھی تو دنیاوی چیز، دنیاوی ضرورت، عارضی چیز، عارضی ضرورت، فانی چیز، فانی ضرورتیں، وہ چیز جو بندے کو رب سے ملا دے، وہ چیز جو بندے کو اپنے رب کا محبوب سے محبوب تر بنا دے، ایسا کچھ نہیں مانگا، ایسا مانگنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ تو عطا کرنے والا ہے، عطا کر سکتا ہے، کرنا چاہے، لیکن عطا تو اسے کرے گا نا جو شوق رکھے گا، جو مانگے گا، جو شغف رکھے گا، جو دلچسپی رکھے گا، جو اس چیز کی طرف پلٹے گا، وہ چیز اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم نے پلٹنا تک چھوڑ دیا، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا کا ہر اسباب میں سے، دنیا کے تمام اسباب میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو رب سے نہ ملتی ہو، ملتی رب سے ہی ہے۔ وہ پھر سبب کسی بندے کو بنا دے
تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ملتی رب سے ہے، لہذا اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی کسی قسم کا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے اور ہمیں اپنی رضا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا میں ہمیں چن لے۔ آمین، جزاک اللہ۔